تو دوستوں یہاں پر جتنے بھی انالسٹ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر ایران رجیم چینج ہو گیا، جس طرح حیات اللہ کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد باری پاکستان کی آئے گی۔ یہ ایران اٹیک سے پہلے ہی جو کہ کانفلکٹ بڑھا پاکستان اور افغانستان کا، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف کانفلکٹس ارائزن ہو گئے مڈل ایسٹ میں۔ اور ان سب کانفلکٹس کا جو انالسٹ کہتے ہیں جو جڑ ہے وہ اسرائیل ہے، جو کہ سب سے پہلے انہوں نے ایران پر اٹیک کیا۔ ایران پر اٹیک کرنے کے بعد ان کے جو سپریم لیڈر تھے اس کو شہید کیا گیا۔ تو یہاں پر ان کے جتنے بھی آرمی لیڈرشپ ہے، جتنے بھی لیڈرشپ ہے ایران رجیم کی، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، ان سب کو یہ ایک ایک کر کے ماریں گے۔ پھر اس کے بعد جو باری آئیں گے، جو کہ انالسٹ کہتے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک سب سے بڑا تھریٹ ہے، جو بنیامین نیتنیاہو نے کہا تھا، وہ سیکنڈ تھریٹ پاکستان ہے، شاید یہ پاکستان پر بھی اٹیک کر لیں۔ اور ان کی بھی جتنی سسٹمیٹک ویژن ہے ان سب کو بگاڑاؤ میں لا کر ان کو بھی ایک حد تک چینج کر لیں، اپنے پاور میں لا کر۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی رجیم چینج ہے یہ اسرائیل کی انٹرسٹ میں، کیونکہ اسرائیل جب مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں ہوگا تو اسرائیل کی انٹرسٹ کے لیے یہ کافی زیادہ مناسب ثابت ہوگا۔ تو ورلڈ وائڈ جتنے بھی کانفلکٹس ارائزن ہوئے، خاص کر مڈل ایسٹ میں، ان سب میں ایک پرزور دیا گیا ہے کہ کانفلکٹ ارائزن ہو اور یہاں پر اسرائیل فلسطین کو بھی کیپچر کر لے، اسی طرح جردن پر بھی، لیبنان پر بھی جنہوں نے اٹیکس کیے، اور اسی طرح مصر میں جتنے بھی حکومتیں بدلے ہیں، تو ان سب میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل لیول پر یونائٹڈ نیشنز میں سے صرف سٹیٹمنٹس جاری کیے جا رہے ہیں، اور اس کے برعکس کوئی ایسا ریلائبل ایونٹ انہوں نے یا ریلائبل سٹرائک یو این سیکیورٹی کونسل کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا جس میں ایک اسٹریٹ فارورڈ اختلاف کیا جائے یو ایس اور اسرائیل کی پالیسیز کے اگینسٹ۔